تاریخ کے عظیم سائنسدان اور کائنات کے متعلق دنیا کے نظریات بدلانے والے آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں کیا کیا دکھ اور تکلیفیں دیکھیں۔ وہ اپنی بیٹی سے زندگی بھر کیوں نہ مل سکا؟ اس کی بیٹی کی موت کس طرح ہوئی؟ آئنسٹائن پر ناجائز بچے پیدا کرنے کا الزام کیوں لگا؟ اس کے ماں باپ نے اسے اس لڑکی سے شادی کرنے سے کیوں روکا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا؟ بیوی کو طلاق دینے کے بعد آئنسٹائن نے کس معشوقہ سے شادی رچا لی؟ آئنسٹائن کا بیٹا نفسیاتی مریض کس طرح بنا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آئنسٹائن کے دوسرے بیٹے کا کیا حال تھا؟ اگر آپ ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں آگے بات کرنے سے پہلے ہمارے نئے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں۔ آپ کی اس سپورٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اچھے ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آئنسٹائن کو اپنے بیٹے کی ذہنی صحت کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی۔ یہ کہنا ہے آئنسٹائن پیپرز پروجیکٹ کے ڈائریکٹر اور ایڈیٹر زیف روزن کرانز کا۔ آئنسٹائن کے سب سے چھوٹے بیٹے ایڈورڈ کو پیار سے ٹیٹے بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں بچپن میں پھیپھڑوں کی سوزش کی بیماری ہو گئی تھی، لیکن ان کے ذہنی مسائل کا انکشاف جوانی میں ہوا۔ آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے والے روزن کرینز نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت دکھ تھے۔ آئنسٹائن کی پہلی بیوی میلووا میرک کے 2 اور بچے بھی تھے۔ پہلے بچے کی زندگی ایک معمہ بنی رہی جسے بہت سے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے بچے نے اپنی کہانی خود سنائی۔ آئنسٹائن کے ایک بیٹے البرٹ کا کہنا ہے، میرے والد غیر معمولی تھے کیونکہ وہ بہت ساری ناکامیوں کے باوجود بھی مسائل حل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اگر غلط نتائج بھی سامنے آ رہے ہوں تب بھی وہ بار بار کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں شاید ایک چیز تھی جس کے سامنے انہوں نے ہمت ہار لی، اور وہ میں تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھانپ گئے تھے کہ میں بہت ضدی ہوں اور ماننے والا نہیں۔ آئنسٹائن کی پہلی بیٹی لیزرل 1902 میں پیدا ہوئی۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ 2 سال بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات تاریخ میں کھو گئی ہے، اسی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچی کو کسی کو گود دے دیا گیا ہو یا وہ فوت ہو گئی ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آئنسٹائن پیپرز پروجیکٹ کے تحت مشہور سائنسدان کی زندگی سے متعلق دستاویزات اور خطوط کو محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے کردار کے انسانی پہلو کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان دستاویزات کی بدولت ہی ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش کا انکشاف بھی ہوا۔ آئنسٹائن نے سوئٹزرلینڈ سے میلووا میرک کو لکھا تھا، کیا وہ صحت مند ہے؟ کیا وہ آسانی سے روتی ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ہم میں سے کون اس سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے؟ اسے دودھ کون دیتا ہے؟ کیا وہ بھوکی ہے؟ وہ مکمل طور پر گنجی ہوگی۔ میں ابھی اسے نہیں جانتا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس خط کے اقتباسات والٹر آئزیکسن کی کتاب آئنسٹائن ہز لائف اینڈ ہز ورک میں شائع ہوئے تھے۔ میلووا نے جب پہلی بیٹی کو جنم دیا تو وہ آئنسٹائن سے بہت دور سربیا میں مقیم تھی۔ میلووا نے بچہ پیدا کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کیوں چھوڑا اور اپنے کنبے کے پاس کیوں گئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں نہ صرف تاریخ میں بلکہ نوجوان آئنسٹائن کے گھر بھی پہنچنا ہوگا۔ حال ہی میں آئنسٹائن پر شائع ہونے والی کتاب آئنسٹائن آن آئنسٹائن کے مصنف ہینوک گیٹفرڈ نے بتایا کہ ان کی والدہ میلووا سے ان کی شادی کے خلاف تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میلووا کے ساتھ ان کے بیٹے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر میلووا حاملہ ہو گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں شادی سے پہلے حاملہ ہونا ایک اسکینڈل کی مانند ہوتا تھا،
لیکن سچ تو یہ تھا کہ میلووا اور آئنسٹائن ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ان کے مراسم قائم ہوئے تو آئنسٹائن کی عمر 19 سال اور میلووا میرک 23 برس کی تھی۔ وہ میونخ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں ان کی پارٹنر تھی، جہاں میلووا نے نوجوانی میں ہی طبیعیات میں اپنی مہارت دکھائی تھی۔ آئزیکسن کے مطابق آئنسٹائن کے خطوط سے نہ صرف ان کی میلووا سے محبت بلکہ اس رشتے کے خلاف ان کی والدہ کے جذبات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آئنسٹائن لکھتے ہیں، میرے گھر والے ایسے سوگ منا رہے ہیں جیسے میں مر گیا ہوں۔ وہ وقتاً فوقتاً شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے لیے محبت میرے لیے بدقسمتی کا باعث بنے گی۔ ان کے خیال میں تم میرے لیے ٹھیک نہیں ہو۔ لیکن آئنسٹائن نے اپنے دل کی بات مانی اور جب میلووا حاملہ ہوئی تو انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ بچی کی پیدائش سے پہلے آئنسٹائن برن میں تھے۔ وہ فیڈرل آفس آف انٹیلیکچوئل پراپرٹی کے سرکاری دفتر میں نوکری ملنے کے امکان پر بہت خوش تھے۔ اس وقت آئنسٹائن ریاضی اور طبیعیات میں ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ یہ ملازمت ان کی زندگی میں استحکام لانے والی تھی۔ اس وقت لکھے گئے خطوط میں انہوں نے مستقبل میں ساتھ رہنے کی امید کے ساتھ کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا۔ آئنسٹائن نے لکھا، ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ درپیش ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم لیزرل کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ آئنسٹائن جانتے تھے کہ اس دور کے معاشرے میں کسی ناجائز بچے کو پالنا کتنا مشکل تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو ایک معزز سرکاری اہلکار کی حیثیت سے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن اپنی پہلی بیٹی لیزرل سے کبھی نہیں مل پائے اور میلووا نے اسے سربیا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیا۔ آئزیکسن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ میلووا کے ایک قریبی دوست نے ان کی بیٹی کی پرورش کی ہوگی، لیکن اس حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گیٹ فرنیٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف ان کی محبت بھرے خطوط کے ذریعے ان کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ روزن کرینز کے مطابق کچھ صحافی اور محقق دستاویزات کی تلاش میں سربیا بھی گئے تھے، لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس چیز نہیں مل سکی۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں آخری بار اس وقت لکھا گیا تھا جب بچی 2 سال کی تھی۔ اس وقت اسے اسکارلیٹ بخار ہو گیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بچ گئی تھی یا نہیں۔ اس وقت اسکارلیٹ بخار ایک مہلک بیماری تھی اور اسے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ آئنسٹائن کی وفات سن 1955 میں ہوئی اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ جب آئنسٹائن کو برن میں مستقل ملازمت ملی تو میلووا ان کے پاس آ گئی اور دونوں نے 1903 میں شادی کر لی۔ ان کا دوسرا بیٹا ہانس البرٹ 1904 میں پیدا ہوا اور پھر 1910 میں ایڈورڈ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت خاندان میونخ میں رہتا تھا۔ آئزیکسن کے مطابق ہانس البرٹ نے بتایا تھا، جب میری والدہ گھر میں مصروف ہوتی تھیں تب ہمارے والد اپنا کام چھوڑ کر گھنٹوں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ہمیں خاموش رکھنے کے لیے وائلن بجایا کرتے تھے۔ ایڈورڈ کا بچپن مشکل تھا، وہ زیادہ تر وقت بیمار رہتے تھے۔ آئنسٹائن انسائکلوپیڈیا کے مطابق جب ایڈورڈ 4 سال کے تھے تو وہ کئی ہفتوں تک شدید علیل رہے اور بستر پر رہتے تھے۔ جب 1917 میں ایڈورڈ کے پھیپھڑوں میں سوجن آئی تھی تو آئنسٹائن نے ایک دوست کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ میرے بچے کی صحت مجھے بہت افسردہ کرتی ہے۔ اس سب کے باوجود ایڈورڈ ایک اچھے طالب علم تھے۔ انہیں فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ وہ نظمیں لکھنے کے علاوہ پیانو بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ موسیقی اور فلسفے پر کئی سنجیدہ مباحثے کیے۔
آئنسٹائن نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا زندگی سے متعلق اہم چیزوں پر ان کے ساتھ مذاکرہ کرتا تھا۔ جب آئنسٹائن سائنس کے میدان میں ترقی کر رہے تھے تو ان کے اپنے بیوی سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حالات اس وقت خراب ہوئے جب آئنسٹائن کا اپنی کزن سے معاشقہ شروع ہو گیا۔ سن 1914 میں آئنسٹائن کا کنبہ برلن چلا گیا، لیکن ان کے برتاؤ کی وجہ سے میلووا واپس سوئٹزرلینڈ لوٹ آئی۔ سن 1919 تک بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ گیٹفرڈ کے مطابق آئنسٹائن کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دونوں بچوں سے تعلقات مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ روزن کرینز کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ آئنسٹائن کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنے بچوں سے ضرور ملتے۔ انہوں نے لکھا، میں بچوں کو چھٹیوں پر لے جاتا ہوں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب میں ان کو برلن بلاؤں گا تاکہ ہم ایک ساتھ وقت گزاریں۔ آئنسٹائن اور ان کے بیٹے ایڈورڈ کے مابین خط و کتابت بھی چلتی تھی۔ سن 1930 میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو لکھا، زندگی سائیکل چلانا سیکھنے کی مانند ہے، توازن برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق ہانس آئنسٹائن کی الگ شخصیت تھی۔ برسوں بعد جب آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو خط لکھے تو انہوں نے نہ صرف اپنا نظریہ بتایا بلکہ بیٹے کو بھی نوکری کی تلاش کا مشورہ دیا۔ آئنسٹائن کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی طبیعیات دان بننے کا خواب دیکھتا تھا اور سگمنڈ فرائیڈ کے نظریات میں بھی دلچسپی لیتا تھا۔ 1932 میں اسے سوئٹزرلینڈ کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اس وقت وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گیٹفرڈ کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کو اس بات سے شدید تکلیف ہوئی۔ گارڈین اخبار کے مطابق آئنسٹائن نے بعد ازاں لکھا، میرے بہترین بچوں میں سے ایک جسے میں بالکل اپنے جیسا سمجھتا تھا ایک لا علاج ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ 1933 میں جب جرمنی میں نازی انقلاب کا خطرہ بڑھ رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے امریکہ جانے کا انتخاب کیا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے آئنسٹائن وہاں گئے جہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو داخل کرایا گیا تھا۔ یہ آخری موقع تھا جب باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے تھے۔ میلووا گھر میں ہی ایڈورڈ کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب اس کی ذہنی بیماری نے شدت پکڑ لی تو اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ سن 1948 میں میلووا کی موت کے بعد ایڈورڈ کی دیکھ بھال کے لیے ایک قانونی سرپرست مقرر کیا گیا جس کا خرچ آئنسٹائن اٹھاتے تھے۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئنسٹائن اور ایڈورڈ نے اس دوران ایک دوسرے کو خط لکھے ہوں گے۔ آئزیکسن کے مطابق ایڈورڈ کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ذہنی مریض تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن ہسپتال میں تنہا گزارے۔ ان کی 55 سال کی عمر میں 1965 میں وفات ہو گئی۔ آئنسٹائن کے دوسرے بیٹے ہانس البرٹ نے میونخ کے فیڈرل پولی ٹیکنک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں لکھے خط میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو فرسٹ آنے پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، میرا بیٹا البرٹ ایک قابل اور دیانتدار آدمی بن گیا ہے۔ ہانس نے 1926 میں گریجویشن کیا اور 1936 میں ڈاکٹر آف ٹیکنیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں شائع ہونے والی ان کی مختصر سوانح عمری میں لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے ان کا تھیسس سیڈمنٹ ٹرانسپورٹ پر ایک ٹھوس کام ہے اور دنیا بھر کے انجینئر ان کے کام کو تسلیم کرتے ہیں۔ 1938 میں ہانس البرٹ اپنے والد کے مشورے پر امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے سیڈمنٹ ٹرانسپورٹ پر اپنے تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ ہانس آئنسٹائن کی سوانح حیات لکھنے والے روبرٹ ایٹیما اور کورنیلیا موٹیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہانس البرٹ نے نظریاتی بصیرت اور عملی طریقے تیار کیے ہیں جو ہماری موجودہ تفہیم کو ترقی دینے میں مدد کرتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں تلچھٹ کیسے ہوتی ہے۔ سن 1988 میں امریکن سوسائٹی آف انجینئرز نے ہانس البرٹ کی یاد میں ایک ایوارڈ پیش کیا
جو ان شعبوں میں قابل ذکر کام کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد ہارنس نے جنوبی کیرولائنا زرعی تجرباتی اسٹیشن اور پھر وہاں کے محکمہ زراعت میں کام کیا۔ بعد میں انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہرکلے میں ہائیڈرولک انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہانس آئنسٹائن نے بہت سے دوسرے ممالک میں سیڈمنٹ ہائیڈرولکس کی ترقی کو بھی متاثر کیا۔ آئنسٹائن کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ اپنے خطوط میں وہ کبھی محبت سے کام لیتے اور کبھی سرزنش کرتے نظر آتے تھے۔ روزن کرینز کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے بچوں سے بھی کچھ جھگڑے ہوئے تھے۔ مثلاً آئنسٹائن کا رد عمل اس وقت منفی تھا جب نوجوان ہانس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ برسوں بعد ایک اور اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب آئنسٹائن نے ہانس کی شادی کے انتخاب کی مخالفت کی۔ اس معاملے میں صرف آئنسٹائن ہی نہیں، میلووا نے بھی احتجاج کیا تھا، لیکن ہانس نے دونوں کے اعتراضات نظر انداز کرتے ہوئے 1927 میں فریڈا نیکٹ سے شادی کی۔ بعد میں آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو قبول کیا اور اس کی بیوی کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہا۔ ان کے 3 پوتے پوتی تھے۔ آئنسٹائن اور ان کے بیٹے کا میل جول تو تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب نہیں تھے۔ گیٹفرنڈ کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن مشرقی ساحل پر رہتے تھے، جبکہ ان کا بیٹا ہانس مغربی ساحل پر مقیم تھا۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ تعلقات میں فاصلے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آئنسٹائن نے اپنا دوسرا گھر بھی بسا لیا تھا۔ آئنسٹائن نے ایلسا سے شادی کر لی تھی، جن کی پچھلی شادی سے 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ہانس نے فریڈا کی موت کے بعد ماہر بائیو کیمسٹ الزبتھ روبوز سے شادی کی اور سن 1973 میں 69 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ آئزیکسن کا کہنا ہے کہ ایک بار آئنسٹائن نے میلووا کو بتایا تھا کہ ان کے 2 بچے ان کے ضمیر کی عکاس ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد ان کی میراث کو زندہ رکھے گی، لیکن ایک عظیم سائنسدان اور ایک ایسا شخص جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے رویے کو تبدیل کیا، اس کی اولاد ہونے کی اپنی ہی پیچیدگیاں تھیں۔ ایڈورڈ نے ایک بار لکھا تھا، بعض اوقات انتہائی اہم انسان کی اولاد ہونا پریشانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہانس آئنسٹائن کی مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اشاعت سے 1 سال قبل پیدا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے سائنسدان کا بیٹا ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچپن سے ہی ہنسنا نہیں سیکھا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا۔